ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی، میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں۔ چلے اندر چلے، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ کہنے لگا، انہیں اندر لے کر آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک نے یہ بات کہتے ہوئے وضاحت کی، اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا نام کامیابی ہے، اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور میرا نام محبت ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ عورت نے آ کر خاوند کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں۔ میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلائیں اور ہمارا گھرانہ پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان دیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے کیونکہ محبت کو بلایا ہے، یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخص کے مالک بن جائیں گے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کریں، خاص کر ان رشتوں کی جنہیں آپ خود بناتے ہیں۔ اگر رشتے نبھانے کا ظرف نہیں تو رشتے بنانے سے گریز کیجیے۔ ڈیلیٹ جتنا تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بنانے میں لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ ایپلیکیشن ہو یا رشتے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ خدا نے انسان کو 3 عطر دیے ہیں، احساس، ضمیر اور اخلاق۔ اگر وہ انہیں اپنی شخصیت پر استعمال کرتے ہیں تو اس کی شخصیت کی خوشبو زندگی کے بعد بھی آتی رہے گی۔
کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ پیار سچا ہے یا جھوٹا کیسے پہچان سکتے ہیں؟ نمبر 1، خوشیوں میں تو کوئی بھی ساتھ دے سکتا ہے، مگر مشکلوں میں جو ساتھ دے وہی سچا پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو روٹھنے پر منا لے وہ سچا پیار ہوتا ہے۔ جو اپنی انا اور غصے میں آپ کی دھجیاں بکھیر دے، ایسا شخص کبھی سچا پیار نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، جو صرف اکیلے میں نہیں بلکہ سب کے سامنے آپ کو عزت اور احترام دے، آپ کے دکھ سکھ کا خیال رکھے اور کبھی آنسو نہ آنے دے، مگر ایسا شخص قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت باندھے۔ خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا مت چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائے، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے آج تم رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئیں گے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں،